السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر رمیز یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج نئے کلاس کے ساتھ۔ اس میں ہم پڑھیں گے اردو لسانیات سے متعلق۔ اس میں بہت سارے کوشچن اور یہیں سے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ہمارے یوٹیوب چینل ماسٹر رمیز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ سہایک اردو انوادک، اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر، اردو ادب اور لسانیات جو چیپٹر ہے آج وہی ہم پڑھیں گے، اور معاون کے ایک اور کے تحت جو ہے ہم اردو ادب اور لسانیات پر بات کریں گے۔ یہ جو ہے اردو ادب اور لسانیات سبھی پریکشاؤں کے لیے جتنے بھی اردو ایگزام، اردو ٹائپ کے ایگزام ہوتے ہیں، اس میں یہاں سے سوال، یہی سے سوال ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا، اور یہ اردو کا جو ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ چیپٹر۔ چلتے ہیں کہ اردو کے ابتدائی نام۔ اردو جو ہے، اردو کے شروع میں جب اردو یہاں پر ہندوستان میں اس کا وجود ہونے لگا، یہ آنے لگا دھیرے دھیرے، یہ جو ہے علاقائی اور عام بول چال میں اس کا استعمال ہونے لگا، عام لوگوں تک اس کی رسائی ہونے لگی، تو اس وقت جو ہے اردو کے نام کیا تھے، اردو کے ابتدائی نام کیا تھا، ہاں اردو کے پہلے پہلے نام کیا تھا، تو دیکھتے ہیں یہاں پر ہے کہ پہلا اس میں جو ہے وہ ریختہ۔ پہلا کیا ہے؟ ریختہ ہے۔ ریختہ جو ہے یہ اردو کا پہلے ناموں میں سے ایک ہے، یعنی ابتدائی ناموں میں سے ایک ہے ریختہ۔ یہ اردو کا ایک قدیم نام ہے جس کا مطلب ہے مخلوط یا ٹوٹا ہوا، مخلوط یا ٹوٹا ہوا۔ یہ نام اس وقت استعمال ہوا تھا جب اردو فارسی، عربی، ترکی مقامی بولیوں کا امتزاج بن کر ابھری تھی۔ یہ جو ہے یہ نام اس وقت جو ہے وجود میں آیا تھا، اس وقت جو ہے اس کا استعمال ہونے لگا کہ جو ہے جب اردو فارسی، عربی، ترکی اور مقامی بولیوں کا امتزاج بن کر ابھری، یعنی کہ یہ جو ہے یہ بولی میں، اردو بولی میں کئی زبانوں کو مکس کر کے یہ بولی کو بنایا گیا ہے، یہ زبان کو بنایا گیا ہے، تاکہ جب اردو جو ہے فارسی، عربی، ترکی اور مقامی بولیوں کا، مقامی بولی کا جو ہے ایک زبان کا وہ جو ہے امتزاج بن کر ابھری تھی۔ اسی طرح سے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے، جو ہندوی، ہندوی جو ہے، ہندوی اس کا مطلب ہندوستان کی زبان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہندوی کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی زبان۔ یہ نام زیادہ تر شمالی ہندوستان میں اردو کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کا یہ شمالی ہندوستان میں، یعنی کہ اتری ہندوستان، نارتھ انڈیا میں اردو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندوی اس کا مطلب ہندوستان کی زبان، یہ نام زیادہ تر شمالی ہندوستان میں اردو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک ہے ہندی۔ ہندوی الگ ہے، ہندی الگ ہے۔ ابتدائی دور میں اردو کو ہندی بھی کہا جاتا تھا۔ شروع دور میں اردو کو ہندی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والی زبان تھی۔ اس وقت ہندی سے مراد اس وقت ہندی سے مراد موجودہ ہندی دیوناگری رسم الخط والی نہیں، بلکہ وہ زبان کی جو فارسی، عربی الفاظ کے ساتھ مقامی بولیوں کا مرکب تھا۔ یعنی کہ جو ہندی جو ہے وہ ابھی والا ہندی نہیں، ابھی دیوناگری والا رسم الخط والا ہندی نہیں، بلکہ اس وقت جو فارسی، عربی اور مقامی بولیوں کا مرکب تھا، ملا جلا ہوا تھا۔ اسی طرح سے دکنی، جنوبی ہند میں، یعنی کہ ساؤتھ انڈیا میں
दक्षिणी जनूबी हिंद में बोली जाने वाली उर्दू को दक्षिणी या दक्षिणी उर्दू कहा जाता था। यानी कि दक्कन में जनूबी हिंद में बोलने जाने वाली उर्दू को क्या कहा जाता था, दक्षिणी या दक्षिणी उर्दू कहा जाता था। यह शक्ल उर्दू के इब्तदाई सूरतों में से एक थी। यह शक्ल, इसकी शक्ल जो उर्दू जैसे ही थी। एक है गुजरी और गुजराती। कुछ मुअर्रिखीन, कुछ मुअर्रिख जो तारीख लिखने वाले होते हैं, कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक गुजरात के इलाकों में उर्दू बोली जाती थी, जिसे कभी कभार गुजरी भी कहा जाता था, जो बाद में दक्षिणी से मुतासिर होकर बदल गई। यानी कि गुजराती भी एक तरह का जो है, गुजरात में जो है उर्दू जो है, मुअर्रिखीन का कहना है कि वहां पर भी उर्दू बोली जाती थी। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक गुजरात के इलाकों में उर्दू बोली जाती थी, जिसे कभी कभार गुजरी भी कहा जाता था। यानी कि जो उर्दू बोली जाती थी उसका नाम था गुजरी या गुजराती, जो बाद में क्या हो गया, दक्षिणी से मुतासिर होकर के इसके नाम बदल गए। इसी तरह से लश्करी जबान, एक उर्दू का एक नाम और है लश्करी जबान। उर्दू का एक मशहूर नाम जबान लश्कर। क्या है? जबान लश्कर या लश्करी है, या क्या है, लश्करी है, जो उसके मुख्तलिफ जबानों का इंतजाज और फौजी कैंपों में इस्तेमाल की वजह से मशहूर हो गया। क्या हो गया? मशहूर हो गया। फौजी कैंपों में इस्तेमाल की वजह से क्या हो गया? मशहूर हो गया। लश्करी जबान यह क्या था? ये लश्कर था। ठीक है, लश्कर से मतलब उर्दू का जो एक मीनिंग है लश्करी, यानी कि लश्कर। मोड़ी या दहलवी, बास इलाकों में उर्दू दहलवी या मोड़ी भी कहा जाता था, खासतौर पर दिल्ली के गिरदनवा में। मोड़ी यानी कि उर्दू का एक और नाम है जिसका नाम है मोड़ी या दहलवी। बास इलाकों में उर्दू को दहलवी या मोड़ी भी कहा जाता था, खास तौर पर दिल्ली के गिरदनवा में। और उर्दू जो है ये है, उर्दू या मौजूदा मुस्तअमिल नाम है। उर्दू दरअसल तुर्की लफ्ज है। क्या है? तुर्की लफ्ज उर्दू से बना, उर्दू से, है ना, उर्दू से बना है, निकला है, जिसका मतलब फौजी कैंप, यानी कि इसका मतलब उर्दू का मतलब क्या होता है? फौजी कैंप। वहीं से उर्दू से ही हम लोग क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। उर्दू से ही हम लोग क्या बोलते हैं? उर्दू निकला। उसे फौजी कैंप या लश्कर से है। चूंकि ये जबान मुख्तलिफ कौमों, फारसी, तुर्की, अरबी और मकामी के लोगों के दरमियान राब्ते के लिए बनी, इसलिए इसे जबान उर्दू यानी कि लश्करी जबान कहा गया। ये जो है कई लोगों से मिलकर के फौजी कैंप वगैरह ये इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल किया, जैसे फारस के लोग, तुर्की, अरबी और मकामी लोग जो एक जबान बनी, है ना, उसी को क्या कहा गया कि भाई ये उर्दू है, ये जबान उर्दू है। इसी तरह से इसका एक नाम और है उर्दू मुअल्ला। ये नाम मुगल दरबार में राय था। ये कहाँ मुगल दरबार में राय था। उर्दू का मतलब है लश्कर। अभी तो बताया गया कि उर्दू का मतलब है लश्कर। मुअल्ला का मतलब आला से है। मुअल्ला का मतलब आला से है। मुअल्ला का मतलब आला से है। उर्दू मुअल्ला से मुराद क्या हुआ? शाही लश्कर या दरबार की जबान, है या दरबार की जबान, जो बाद में आम बोलचाल में उर्दू कहलाने लगी, है ना। तो क्या है कि आपने देखा कि उर्दू जबान जो है वो उसके इब्तदाई नाम क्या थे? तो कहीं पर जो है हिंदी बोला जा रहा है उर्दू को, कहीं पर हिंदवी बोला जा रहा है, कहीं पर जो है उसको उर्दू मुअल्ला कहा जा रहा है, कहीं पर जो है लश्करी जबान कहा जा रहा है, कहीं जो है इसे रेख्ता कहा जा रहा है। तो ये उर्दू के ही नाम है, उर्दू के ये इब्तदाई नाम है। लेकिन तो उस वक्त जब इलाकाई तौर पर बोली जाती थी, जब छोटे छोटे ग्रुपों में बोली जाती थी ये जबान, तो उस वक्त अपने अपने हिसाब से इसका नाम रखा गया। जैसे जैसे जहां जहां इजाद होता गया, जहां जहां लोग बोलते गए, वहां अपने हिसाब से, क्योंकि जबान जो है वो जो लोग आते गए बाहर से, अरब के लोग, तुर्की के लोग, फारिस और ईरान वगैरह के लोग,
یہ لوگ یہاں کے لوگ کوئی عربی بولتے تھے، کوئی ترکی بولتے تھے، کوئی فارسی بولتے تھے، اور جب ہندوستان پر آئے تو یہاں پر جس جس خطے میں گئے وہاں مقامی بولیاں بولی جاتی تھی، تو دونوں کے جو ہے میل جول سے، دونوں کے آدان پردان سے، دونوں کے لین دین سے جو ایک زبان جو وجود میں آنے لگی، اسی کا اردو نام ہو گیا۔ اور جو ہے یہ علاقائی طور پر ہوتا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہوتا رہا تھا، تو جس کے کارن جو اس کا نام اس وقت جب ابتدائی دور میں، شروع کے دور میں اس کا نام الگ الگ ہوا کرتا تھا، کہیں اردو معلیٰ بولا جا رہا ہے، کہیں ہندوی ہندی کہا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور کہا رہا ہے۔ تو لیکن جب یہ پورے بھارت اور اپ مہادیپ میں یہ جب رائج ہو گیا، جب اس میں کثیر تعداد لوگ بولنے لگے، بہت زیادہ لوگ بولنے لگے، جب یہ جو ہے حکومت کا یا بادشاہوں کا یہ سرکاری زبان ہو گئی، تو اس کا نام پڑ گیا کہ اردو، یعنی کہ تبھی اس کے بعد سے جو ہے اس کا نام اردو پڑ گیا ہے، اور یہ زبان ایک میٹھی اور چاشنی والی زبان جو ہے اس کا نام اردو پڑ گیا، اور یہ پورے ہندوستان ہی نہیں، بہت سارے علاقوں میں جہاں پر اردو بولی اور سمجھی، اردو بولی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ اردو کے ابتدائی نام بتا دیا گیا تھا، یہاں پر کمپریہنسو کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ ریختہ زبان دہلوی، اردو معلیٰ، ہندوی، ہندی، گجری یا گجراتی، دکنی اور لشکری زبان، یہ اردو کے ابتدائی نام ہے۔ اور اردو کے اہم نکات میں سے دیکھیے کہ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی خاندان سے۔ حال ہی کے نزدیک کون سی صنف مقبول ہے؟ مثنوی مقبول ہے۔ اردو ہمارے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ کس نے کہا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ اردو میں سب سے پہلا دیوان کس نے لکھا؟ ولی دکنی نے۔ اردو شاعری دل کی زبان ہے، یہ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے۔ اردو صرف زبان نہیں، تہذیب ہے۔ جی، اردو صرف زبان نہیں، تہذیب ہے۔ جوش ملک آبادی۔ اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ جامع جہان نما، 1822 میں۔ مسدس حال ایک الہامی کتاب ہے، یہ کس نے کہا؟ رام بابو سکسینہ نے۔ سعادی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم سب سے ہے، کس نے کہا؟ فراغ گورکھپوری۔ اردو نے تحریک آزادی میں جان ڈال دی۔ مولانا ابوالکلام، مولانا محمد علی جوہر۔ اردو سب کی زبان ہے، کسی ایک کی نہیں۔ اردو سب کی زبان ہے، کسی ایک کی نہیں۔ فراغ گورکھپوری۔ اردو سب کی زبان ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، وہ کس نے کہا؟ فراغ گورکھپوری نے۔ غزل، نقاب پوش ہاٹ اور چاول پر قلہو واللہ لکھنے کا آرٹ ہے، آل احمد سرور۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا تھا؟ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا تھا؟ محمد حسین آزاد۔ اسد کس شاعر کا تخلص تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں پھر انہوں نے غالب تخلص اختیار کر لیا۔ علی گڑھ تحریک کا کس نے کھل کر مخالفت کی؟ اکبر الہ آبادی نے۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا چاہیے، کس نے کہا؟ منشی پریم چند نے۔ زبان اردو محبت کی زبان ہے، زبان اردو یہاں پر زبان اردو محبت کی زبان ہے۔ منشی پریم چند۔ اردو غزل کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ اردو دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے، یہ کس نے کہا؟ پنڈت نہرو نے۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہیں؟ سعادت حسن منٹو ہیں۔ اردو شاعری کا سچا چہرہ غالب، یہ کس نے کہا؟ فیض احمد فیض نے کہا۔ اردو کی پہلی ادبی تاریخ سر سید تحریر۔ اردو کا پہلا رسالہ تہذیب الاخلاق۔ اردو ادب میں درد کی گہرائی ہے، یہ کس نے کہا؟ حبیب جالب۔ غالب کا کلام اردو کا تاج محل ہے، غالب کا کلام اردو کا تاج محل ہے، یہ کس نے کہا؟ مولانا حالی نے۔ یہ اب ہمارا یہاں پر کلاس اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔
پھر ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ اس کے آگے پڑھیں گے. آپ سے ایک بار یہاں ریکویسٹ ہے کہ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک اور شیئر کیجئے. انشاءاللہ جلد ہی لائیو کلاس لے کر کے آئیں گے جس میں لائیو سیشن ہوں گے, اور لائیو جو ہے کوشچن آنسر پوچھے جائیں گے. اس میں کوشچن آنسر جو ہے تصفی بخش جواب دیا جائے گا. تو اسی لیے میرے یوٹیوب چینل ماسٹر غنیز کو سبسکرائب کیجئے, لائک اور شیئر کیجئے, اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے, پریس کر دیجئے, تاکہ جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر ڈالا جائے وہ فوراً آپ کے پاس پہنچے اور اس سے آپ فیضیاب ہو سکے. تو اس کلاس سے آپ نے جو بھی سیکھا, اگر آپ کے نالج میں گین ہوا ہے, ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.